نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق، مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج سورہ یوسف کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے، پھر سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کا بھی خلاصہ بیان ہوگا، اس لیے کہ اب جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کا حجم کم ہوتا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی صورتیں شروع میں ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ صورتیں چھوٹی ہوتی جاتی ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر ایک اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ بینائی جاتی رہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، اور پھر کرتا بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے گی۔ تقریباً فاصلہ لکھا ہے مفسرین نے کہ فلسطین اور مصر میں 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آ گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور اپنے بیٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے برا بھلا مت کہنا، یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ جب وہ بھائی لے کر گئے اور گھر کے قریب کنویں میں ڈال دیا، بہت ہی قریب تھے گھر سے، تو وہاں پر خوشبو نہیں آئی، اور 250 میل کے فاصلے سے کرتے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ معجزہ ہے، اور یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں وہ اختیاری نہیں ہوتے، غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ نبی اپنی مرضی سے جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے اور دکھا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ معجزہ بھی غیر اختیاری ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نبی معجزہ دکھاتا ہے، اور اللہ کا حکم نہیں تو انبیاء کرام بھی معجزے نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر وہ بھائی جو ہے وہ سجدے میں گر پڑے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی۔ اس زمانے کے اندر ساری امتوں میں یہ رواج رہا کہ بڑے کے سامنے ادب اور احترام میں لوگ، جیسے ہم ہاتھ رکھتے ہیں تو کچھ تو جھکتے تھے اور کچھ سجدے میں ہی گر جاتے تھے، باقاعدہ سجدہ کرتے تھے ادب اور احترام میں بڑے کے سامنے۔ یہ عبادت والا سجدہ نہیں ہے، جو معبود کے سامنے کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سجدہ تعبدی، اور جو ادب اور احترام میں کسی کے سامنے کیا جاتا تھا اس کو سجدہ تعظیمی کہتے تھے، اور وہ ان امتوں کے اندر جائز تھا۔ امت محمدیہ میں اس کو بھی قطعی طور پر سختی سے حرام قرار دے دیا گیا کہ اب اس کی اجازت نہیں۔ اور آج بھی جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کے اندر یہ سجدہ تعظیمی ہیں۔ سری لنکا میں ایک دفعہ میرا جانا ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کلاس ہو رہی ہے اور استاد اور ٹیچر جو ہے کچھ سکھا رہا تھا، اور سیکھنے کے بعد جو اس کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ، وہ سارے کے سارے استاد کے سامنے سجدے میں گر گئے، میں نے خود دیکھا، اور سجدہ کر کے چلے گئے۔ تو آج بھی ان امتوں میں رواج ہے، کافروں میں، مشرکوں میں، لیکن اسلام نے اجازت نہیں دی۔ ہمارے ہاں تو ایک بات سمجھ لیجیے، سجدہ تو دور کی بات ہے، یہ اس طرح تھوڑا یوں کر کے جھکتے ہیں، اور بعض قوموں میں رواج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جھک کر پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ قوموں کے اپنے رواج ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے صاف بتا دوں غیر شرعی ہیں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ چاہے کسی قوم کا رواج ہو، اس کا کلچر ہو، ان کی ثقافت ہو، وہ اپنی جگہ پر، اسلام میں گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح جھکنا، رکوع کی طرح ہو جانا اور کسی کے پاؤں کو ہاتھ لگانا،
یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی عمل ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہاتھ رکھ لیں یہاں پہ، سمجھے نا، بس اس سے زیادہ یوں نہیں کہ سر جھکانا، یہ بھی بہت زیادہ اتنا سر جھکانا دوسرے کے سامنے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ سر اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ رعد مکی سورت ہے۔ رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو، جب بادل گرجتے ہیں اسے کہتے ہیں رعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بادلوں کی گرج کا ذکر کیا اور کائنات کی نشانیاں اللہ نے ان کی تفصیل بیان کی، اور اس کے اندر بادلوں کی گرج کا بھی ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ رعد ہے۔ جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں وہی اس کے اندر ہیں۔ پھر سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور چونکہ اس صورت کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا، جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کی تھی، اور اس میں درخواست کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھ، اور بھی دعائیں کی اس کے اندر، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آج اس جگہ کو سرسبز و آباد کیا ہوا ہے۔ اور ایسی جگہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہا بواد غیر ذی زرع، مکے کے بارے میں کہا، ایسی جگہ جہاں کسی قسم کی کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، کاشتکاری نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں، آج تک نہیں ہو سکتی، اس جگہ پر اللہ نے ایسے مجمع کو لاکھوں کی تعداد میں جمع کر دیا کہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پر عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اور جمع ہو رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد سورہ حجر ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور یہ بعثت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، اور حجر قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، ان کی بستیوں کو کہتے ہیں حجر، اس لیے اس صورت کا نام حجر رکھا گیا چونکہ ان کا ذکر آیا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور شیطان کا بھی واقعہ نقل کیا، کئی مقامات پر آیا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے کیا کہا، صاف اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ نہیں کر سکتا، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو آگ سے پیدا ہونے والا افضل ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے، بلند مرتبہ ہوتا ہے، اور مٹی سے پیدا ہونے والا بہت ہی کم مرتبہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ مٹی جو ہوتی ہے نا وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، جوتوں کے نیچے آتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، تو وہ آگ سے پیدا ہوا تھا۔ تکبر اور بڑھائی کی وجہ سے اللہ نے اس کے لاکھوں سال کی عبادت کو مردود قرار دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنا دشمن قرار دے دیا، اور اس کو رجیم، مردود اور ملعون، ہم جب پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، رجیم کا مطلب کیا ہے؟ مردود و ملعون، سب یہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اتنا سخت اس کے ساتھ برتاؤ کیا کہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے لقب لگ گیا شیطان رجیم۔ کس وجہ سے؟ اس نے تکبر کیا۔ اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ ابلیس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ابلیس اپنے وقت کا بھی اور بعد میں بھی بہت بڑا عالم، جاہل نہیں، عالم بہت بڑا ہے، اس کو علم بہت زیادہ ملا، اس کے دلائل ہیں اپنی جگہ پر، بہرحال وہ کسی اور موقع پر عرض کی جائیں گے، ابھی اتنا وقت نہیں۔ تو عالم بھی سب سے بڑا ہے اور عابد بھی سب سے بڑا ہے، عبادت بھی ایسی کی کہ فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ تو عابد بھی عین سے شروع ہو رہا ہے، وہ عین بھی اس کے اندر، عالم بھی عین سے شروع ہو رہا ہے، وہ عین بھی اس کے اندر، اور ایک تیسرا عین ہے عارف، اللہ کی معرفت بھی ابلیس کو سب سے زیادہ حاصل، عارف بھی سب سے بڑا۔ اور کیسی معرفت؟ آپ کہیں گے کیسے معرفت؟ معرفت اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو مردود و ملعون قرار دے کے نکال رہے ہیں کہ چلا جا، تو ظالم اس وقت بھی ایک دعا کر رہا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے زندگی دے دیجئے۔ زندگی تو بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، لیکن اس ظالم نے ایسی اتنی لمبی زندگی مانگی، اتنی کسی نے بھی نہیں مانگی۔ کب تک کی؟ دیکھیے پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب دوبارہ زندہ ہوں گے، دو سور پھونکے جائیں گے۔ تو اس ظالم نے دعا کی، مردود نے، کہ دوسری دفعہ جو سور پھونکا جائے گا اس وقت تک کے لیے مجھے زندگی دیں۔
پہلی دفعہ سور تک کے لیے نہیں، جب سارے مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اس وقت تک کے لیے نہیں، جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تب تک مجھے زندگی ہو، جب دوسری دفعہ سور پھونکنے کے بعد سب زندہ ہوں گے تو پھر تو مجھے کیسے موت آئے گی، میں بھی زندہ ہوں گا، آئے گی تو تھوڑی دیر کے لیے آئے گی۔ تو ایسی اس ظالم نے دعا کی کہ جو دعا کسی نے بھی نہیں کی۔ اب سوچئے، اندازہ لگائیے، مختصر سی بات ہے، لمبی نہیں کر رہا میں۔ ایک آدمی کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت سب غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور اتنے غصے میں کہ اس کو مردود و ملعون قرار دے کے نکال رہے ہیں اور اس کے لیے اعلان کر رہے ہیں کہ میرا دشمن ہے، غصے میں ہے نا۔ تو اس وقت کسی کی ہمت ہوگی کہ اللہ سے مانگے اور دعا کرے؟ جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے وہی دعا کر رہا ہے۔ وہ عارف تھا، اس کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے ہی غضبناک ہوں، کتنے غصے میں، وہ دعا کو رد نہیں فرماتے، دعا قبول کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے دعا کی، اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا تو میرا دشمن ہے، جا دفع ہو جا، میں تیری دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا انک من المنذرین، ہاں تجھے زندگی ملے گی، تیری دعا قبول ہے، لیکن الی یوم الوقت المعلوم، تیری مرضی کے مطابق نہیں، جب تک میں چاہوں گا اس وقت تک زندگی دوں گا۔ اللہ نے دعا قبول کی، لیکن کتنی لمبی زندگی دی؟ اتنی لمبی زندگی کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اندازہ لگائیے، جو ابلیس کو ملی۔ ابلیس تو آدم علیہ السلام سے پہلے کا پیدا ہوا ہے اور ابھی بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، ایسی زندگی تو کسی پیغمبر کی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کو زندگی دی۔ جب سارے مریں گے نا، قیامت آئے گی، اس وقت وہ مرے گا۔ اب یہ دعا کرنا معرفت کی دلیل ہے۔ وہ عارف بھی، میں عرض کر رہا ہوں، عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، عارف بھی ہے، تینوں عین اس کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی ظالم کیا ہو گیا؟ ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، اللہ کا دشمن قرار دے کے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ علم بھی نہیں بچا سکا، عبادت بھی نہیں بچا سکی، معرفت بھی نہیں بچا سکی۔ کس وجہ سے؟ ایک چوتھا عین ہے، وہ عین اس کے اندر نہیں تھا۔ وہ کون سا عین؟ اسے کہتے ہیں عاشق۔ وہ اللہ کا عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا نا تو مردود نہیں ہوتا، ملعون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ اس دنیا میں دیکھ لیں، جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ اپنے محبوب کے حکم کے آگے فوراً سر تسلیم خم کر دیتا ہے، ذرا بھی دیر نہیں لگاتا، پوچھتا نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں دیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، کیا لوجک ہے۔ یہ عاشق کا کام نہیں ہے پوچھنا۔ تو وہ اگر عاشق ہوتا، اللہ نے حکم دیا سجدے میں گر جا، فوراً گر جاتا سجدے میں۔ عاشق نہیں تھا نا، تو فوراً اپنی عقل لڑائی، عقلی حکمت، مصلحت، نہیں جی میری عقل یہ کہتی ہے، میری عقل یہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ عاشق کا کام نہیں، وہ عاشق نہیں تھا۔ تین عین تھے، چوتھا عین نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو بچ جاتا۔ معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اللہ کے عشق کا بھی ہونا ضروری ہے، پھر آدمی کی حفاظت ہوگی، ورنہ یہ چیزیں بچا نہیں سکتی۔ اس کے بعد سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اللہ نے شہد کی مکھی کا حوالہ اس کے اندر دیا اور اس کا ذکر کیا کہ کس طرح اللہ کے حکم سے پہاڑوں اور جنگلوں میں چھتے بناتی ہے اور شہد پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا۔ اللہ نے اس سورت میں کائنات میں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، ان نعمتوں کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ لا إله إلا الله نستغفرك ونسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی، غضب، غصے والے کاموں سے، لعنت اور نوست والے کاموں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتیں ہم سب کو نصیب فرما،
اور یا اللہ ہمت اور استقامت نصیب فرما، اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ ساری عبادات کو ہمیشہ کے لیے پورے مہینے میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح بھی پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق اور اس پہ استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، غیبی حفاظت کا بندوبست فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو اور تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے غیبی انتظام فرما دیجیے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ان کے بیماروں اور زخمیوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ ان کے جتنے بھی نقصانات ہو گئے جلد اس کی غیب سے تلافی فرما، ان کے علاجوں کا بھی بندوبست فرما، ان کی ضروریات کو بھی غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات کو، ان کی امداد کو روک دیا گیا ہے اور ان کو بھوکا پیاسا مار کر ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ خالق بھی ہیں، قادر بھی ہیں، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ غیب سے اسباب پیدا فرما دیجئے اور ساری رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اور اس ماہ مبارک میں ان کی ساری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ان کی حاجات کو پورا فرما دیجئے، ان کے نقصانات کی غیب سے تلافی فرما دیجئے، ان کو ہمت اور استقامت اور بہادری عطا فرما دیجئے، غلبہ اور کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما اور کامیابی عطا فرما۔ القدس کو آزادی نصیب فرما، مجاہدین اسلام کی بھی امداد فرما، غیب سے ان کی امداد کے لیے فرشتے نازل فرما۔ یا اللہ اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ اور یا اللہ اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، ان کو ذلیل و خوار رسوا فرما، ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا، ان کے لیے ذلت اور خواری یا اللہ مقدر میں تو آپ نے لکھ دی، لیکن جلد اس کا مشاہدہ ساری دنیا کو کرا دے۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے ان کے دلوں میں خوف، روب، ہیبت، بزدلی ڈال دے، اور جلد یا اللہ ذلت اور خواری، تباہی و بربادی ساری دنیا کو دکھا دیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل سے ان کے ہلاکت کے لیے، اپنی جباریت اور قہاریت سے ان کی ہلاکت کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما، غیب سے لشکر نازل فرما جو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے۔ یا اللہ ہر طریقے کی تباہی ان کے اوپر نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ امت میں جوڑ اور وحدت یکجہتی پیدا فرما، سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔